تقوی کے سلسلے میں تقوی کے فوائد کیا ہیں، تقوی اختیار کرنے پر ہمیں کیا ملے گا، یہ ایک سوال ہے۔ اس سوال کا جواب تقوی اختیار کرنے پر ہمیں 10 چیزیں نصیب ہوں گی۔ یہ 10 چیزیں بھی قرآن پاک میں موجود ہیں، 10 چیزیں بھی قرآن پاک میں موجود ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ امن والہ نے ان 10 چیزیں، بلکہ اگر آپ غور کریں گے قرآن پاک میں، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ اتقو کہا، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے اتقو کہا، وہاں سب جگہ پر اللہ نے تقوی کا فائدہ بھی بیان کیا۔ سب سے پہلی بات، بھئی بڑی لمبی تفصیلات ہیں، تقریباً اتقو کا لفظ میرے خیال سے 32 جگہوں پر ہے۔ اتقو کا جو حکم ہے 32 جگہوں پر ہے، اور 32 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے الگ الگ فائدے بیان فرمائے۔ تو اللہ نے اتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، ان اللہ شدید العقاب، واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون۔ تو یہ سب کے سب اتقوا اللہ ہیں میں۔ تو اللہ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ ارے بھئی اللہ سے ڈرو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اللہ سے ڈرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ پہلا فائدہ، اتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کر دے گا تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ تو تقوی کا سب سے پہلی فائدہ کامیابی ہے۔ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ ہر جگہ پر کامیابی۔ آپ تجارت میں تقوی اختیار کرو گے، تجارت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ پڑھائی میں تقوی اختیار کرو گے، پڑھائی میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ افہام و تفہیم میں تقوی اختیار کرو گے، افہام و تفہیم میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ سفر میں تقوی اختیار کرو گے، سفر آپ کا کامیاب ہو جائے گا۔ حج میں تقوی اختیار کرو گے، حج تمہارا کامیاب ہو جائے گا۔ اگر آپ نماز میں تقوی اختیار کرو گے، نماز آپ کی کامیاب ہو جائے گی۔ یعنی ہر چیز کو کامیاب بنانے کے لیے ہر حکم کا تقوی ہے، ہر حکم کا۔ جیسے اللہ نے کھانے کا حکم دیا، کھانے کا تقوی ہے، پینے کا حکم دیا، پینے کا تقوی ہے، لباس کا حکم دیا، لباس کا تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شادی کا حکم دیا، شادی کا تقوی ہے۔ بچوں کا حکم دیا، بچوں کی تربیت کا، تو بچوں کی تربیت کا تقوی ہے۔ تو ہر حکم کے اندر ایک تقوی ہے، اس تقوی کو اپناؤ گے تو اللہ تعالیٰ اس تقوی کی برکت سے آپ کو کامیاب کر دے گا۔ تو یہ ہے لعلکم تفلحون۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ تقوی اختیار کرنے سے اور کیا ہوگا؟ تقوی، واتقوا اللہ، اللہ سے تقوی اختیار کرو، واعلموا، اچھی طرح یہ بات جان لو، ان اللہ مع المتقین، اللہ کی مدد شامل حال رہے گی۔ جیسے کہا بھئی تقوی، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، تو تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ بھی کون رہے گا؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی تقوی اختیار کریں گے تو میں غریب ہو جاؤں گا۔ کہا نہیں، اللہ کی معیت تیرے ساتھ ہے تو ہر حال میں کامیاب ہوگا، اور اللہ کی مدد قدم قدم پر تو دیکھے گا۔ لیکن تقوی پر حالات تو آئیں گے، یہ تو طے شدہ بات ہے، تقوی پر حالات آئیں گے، لیکن ان حالات کو حل کرنا ہے، ہل نہیں جانا۔ ان حالات کو حل کرنا ہے، ہل نہیں جانا۔ کیا مطلب؟ ارے بھائی حالات کو حل کرو، حالات کو حل کرو۔ کرنے سے کیا ہوگا؟ دشمنوں کی اللہ مدد نہیں کرے گا، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ فرمایا دیکھو بھائی اللہ سے ڈرو۔ کون سے دن سے ڈرو؟ اس دن سے ڈرو جو دن کوئی کسی کا کام آنے والا نہیں ہے۔ تو پتہ چلا تقوی کے وقت میں ہمیشہ ہمارے دل اور دماغ میں آخرت ہونی چاہیے، دنیا نہیں۔ دنیا کا چھوٹا سا نقصان
چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے بڑا سا نقصان ہی کیوں نہ ہو، اس نقصان کو اگر ہم برداشت کر لیں گے، پروردگار جس دن کوئی کسی کا نہیں، اس دن اللہ ہمارا ہوگا۔ مع المتقین جو کہا گیا، اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہیں، وہ تقوی والوں کے ساتھ خالی دنیا میں نہیں، آخرت میں بھی تقوی والوں کے ساتھ، یعنی ٹوٹل سپورٹ اللہ تعالیٰ کا جو بندے کو نصیب ہوگا وہ تقوی کی برکت سے نصیب ہوگا۔ اس لیے تقوی کے سلسلے میں بہت ساری آیتیں، واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ۔ تو یہ اب دیکھیے فرمایا جو تقوی اختیار کرتا ہے، اس آیت میں شروع سے ذرا میں پڑھ دیتا ہوں۔ زین للذین کفروا، مزین کر دیا گیا، یعنی مکمل طور پر اسے ڈیکوریٹ کر دیا گیا ہے۔ کس کے لیے؟ للذین کفروا، کافروں کے لیے۔ کافروں کے لیے اتنا دنیا ڈیکوریٹڈ ہے، وہ لوگ اسی کے پر فدا ہیں۔ دنیا 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 جیون کے ہیں تین نشاں، روٹی کپڑا اور مکان۔ اور آج بھی کافروں کے نزدیک روٹی کپڑا مکان کسی کو مل گیا، دنیا میں سب سے بڑا کامیاب انسان۔ تو یہاں فرمایا کافروں کے لیے زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کافروں کے لیے مزین کر دی گئی۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ان کے لیے مزین، ان کے لیے مسخر، ایمان والوں کے لیے مسخر کر دیا گیا۔ دیکھیے دو لفظ الگ الگ، دو لفظ بالکل الگ الگ۔ کافروں کے لیے دنیا زیب و زینت کی چیز، اور مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ ایمان والوں کے کیا لیے؟ اللہ نے دنیا کو مسخر یعنی تابع دار بنا دیا۔ دنیا کے پیچھے تجھے بھاگنے کی ضرورت نہیں، تیرے مقدر میں جو ہے اللہ اسے تیرے پیچھے بھگائے گا، تو ہی دنیا کے پیچھے مت بھاگ۔ پھر کیا کہا؟ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، اور جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان میں بھی زیادہ، یعنی کن میں بھی زیادہ؟ یعنی مؤمنین میں، کچھ تقوی کے درجات والوں میں سب سے زیادہ جو تقوی والے ہوں گے، قیامت کے بارے میں خوف رکھنے والے، قیامت کے بارے میں ڈرنے والے۔ آج میں کچھ بول رہا ہوں اس پر بھی اللہ پکڑے گا، آج میں کر رہا ہوں اس پر بھی اللہ پکڑے گا، آج میں کچھ لے رہا ہوں اللہ اس پر بھی پکڑے گا، ناجائز اگر میں نے کچھ کیا اللہ اس پر بھی گرفت۔ قیامت کے بارے میں ڈرتا ہے تو کیا ہوگا؟ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ تقوی کی برکت سے رزق کے دروازے کھولتے چلے جائیں گے۔ اللہ رزق دے گا جس کو اللہ چاہتا ہے بے حساب۔ کہاں سے؟ گن گن کر لینے والے کچھ لوگ ہیں، ان گنت پانے والے کچھ لوگ ہیں، ان کے پاس پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ۔ اب سوال پیدا ہوا کیا اللہ رزق دے گا سے مراد کیا؟ عام طور پر ہمارے دل اور دماغ میں پیسہ، عام طور پر ہمارے دل اور دماغ میں اللہ یرزقو کر کے بولتی کیا دماغ میں آ جاتا ہے؟ پیسہ۔ علماء فرماتے ہیں صرف پیسہ ہی نہیں، پیسہ بھی ایک چیز ہے۔ ارے بھئی رزق، یہ پورا رزق، صحت رزق، صلاحیت رزق، طاقت رزق، نیک سال بیوی رزق، نیک سال اولاد رزق، اچھا گھر رزق، اچھا خاندان رزق، اچھے شاگرد رزق، اچھی صحبت رزق، اچھی توفیق رزق، نماز روزہ، ان تمام چیزوں کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت قوت دی، توفیق دی، یہ رزق۔ حج کی توفیق دی، یہ رزق۔ رزق کی انگنت جتنی نعمتیں ہیں سب کے سب رزق ہیں، جتنی نعمتیں ہیں سب کے سب رزق ہیں۔ ان تمام رزق اللہ کسی کو بھئی مال دیا، اچھے لوگ نہیں دیے تو کیا فائدہ وہ رزق کا؟ مال ہے، نیک وارث نہیں ہے تو مال تو لڑائی کا سبب ہے، مال تو مصیبت ہے، مال ہے دشمن ہے، مال ہے حاسدین ہے، مال ہے چور ہیں، مال ہے غدار ہیں، تو وہ مال ہمیں تباہ کرے گا نہیں کرے گا؟ تو رزق کہتے ہیں اللہ تعالیٰ
عافیت والی روزی اور عافیت والی صحت، عافیت والی زندگی دے گا. وہ سب کے سب رزق ہے. کسی کو کچھ کم دیا تو کسی کو کچھ زیادہ دے دیا. جیسا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر اللہ، رضینا بالقسمت الجبار فینا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے، ہم راضی ہیں اللہ کی اس تقسیم پر. رضینا بالقسمت جبار فینا، رب ذوالجلال نے جو تقسیم کیا اس تقسیم پر ہم لوگ راضی ہیں. کیا راضی ہیں؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں، لنا علم وللجہال مال. اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا اور وہ جاہل لوگوں کو اللہ نے مال دے دیا. اس زمانے میں جاہل جو کفار مکہ تھے بڑے بڑے مالدار تھے، اور مومنین جو تھے وہ بالکل خستہ حالت میں تھے. تو حضرت علی فرماتے ہیں ہم اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہیں. ان کو رزق دیا تو مال کی شکل میں، اور ہمیں رزق دیا تو ایمان کی، اعمال کی، معرفت کی، علم کی شکل میں. تو اس تقسیم پر ہم راضی ہیں. لیس العلم لیس الجمال باسواب تزیننا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ خوبصورتی اسے نہیں کہتے جس کو تم لوگ کپڑوں کے ذریعے سے پہن کر اپنے آپ کو نمائش کرتے ہو. ان الجمال جمال العلم والادب. خوبصورتی اسے کہتے ہیں جس کو علم اور ادب حاصل ہو جائے. تو بہرحال یہ تقوی کی اور ایک فائدہ جو قرآن پاک میں بیان کیا گیا، انشاءاللہ مزید آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سب کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہر طرح کے خیر کی طرف آگے بڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ جنات و شیاطین سے پوری پوری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں جو کچھ سنا گیا کہا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد و لک الشکر. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم. اللہم تقبل منا ما کان صالحا وصحنا ما کان فاسدا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.